بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ارطغرل غازی کے روحانی مددگار حضرت ابن العربی حقیقت میں کون ہیں۔ معزز سامعین، آپ کی پیدائش 27 رمضان المبارک 560 ہجری میں ہوئی۔ ارطغرل غازی میں دکھائے جانے والے حضرت ابن العربی حقیقت میں کون تھے؟ آپ کا پورا نام محمد ابن العربی ہے۔ آپ رمضان المبارک 560 ہجری 1165 عیسوی کو اندلس اسپین کے شہر مرثیہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابن العربی کا خاندان عزت و جلالت، علم و تقوی میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ حاتم طائی سارے عرب میں اپنی سخاوت اور بزرگ کی وجہ سے نمایاں اور محترم رہے۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تمام صوفیاء و مشائخ آپ کے اس مقام کے قائل ہیں۔ آپ کا مشہور قول باطنی نور خود رہبری کرتا ہے۔ آپ کے دادا علی بن محمد اندلس کے علماء میں سے تھے، جن کی دولت و ثروت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ والد علی بن محمد فقہ اور حدیث کے ائمہ اور تصوف کے بزرگوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور سلطان اشبیلیہ کے وزیر بھی رہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ انصار سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ شیخ کی چھوٹی بیٹی زینب تو کم عمری ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ حضرت ابن العربی نے اپنے سوانح میں اپنے خاندان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد اور چچا اور دونوں ماموں، زوجہ اور کم سن بیٹی کے ایسے دل کھینچ لینے والے واقعات بیان کیے ہیں جو پاکیزگی، ایمان اور زہد اور معرفت میں ان کے بے حد بلند مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں حضرت ابن العربی اپنے خاندان کے ساتھ مرثیہ سے اندلس کے دارالحکومت اشبیلیہ آ گئے۔ 558 ہجری تک وہیں رہے اور دین اور ادب کامل کی تربیت پائی۔ پہلے ابو بکر محمد بن خلف لخمی اور ابو القاسم عبد الرحمن الشرائط القرطبی سے قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں ابھی تصوف میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ آپ اپنا بیشتر وقت یا تو اشعار میں گزارتے یا پھر جانوروں کے شکار میں مصروف رہتے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دور کو زمانہ جاہلیت کا نام دیتے تھے۔ پھر جوانی میں ہی جبکہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی حیات تھے، ان میں ایک عظیم روحانی اور باطنی تبدیلی پیدا ہوئی، اور یہ کشف و شہود کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ گئے۔ اشبیلیہ ہی میں حضرت ابن العربی نے باقاعدہ ارادہ کر کے مروجہ طریقے سے 21 سال کی عمر میں 580 ہجری کے دوران تصوف میں قدم رکھا۔ اس کے بعد وہ مجاہدہ و ریاضت اور عارف باللہ کے معارف کی تحصیل اور صوفیاء کے احوال اور آثار کے مطالعے میں مشغول اور مصروف رہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر، قاہرہ، ایران، بغداد اور دمشق کے سفر کیے اور بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی۔ محرم 627 ہجری کے آخر عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں سرفراز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کتاب فصوص الحکم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو اسے لکھنے کا حکم دیا تاکہ لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے دل و جان سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کی، اور پورے خلوص نیت سے اس کتاب کی تحریر میں مشغول ہو گئے۔ یہ کتاب تصوف اسلامی میں نہایت مؤثر ہے، اور یہ کتاب حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے۔
620 ہجری کے دوران جب حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں مقیم تھے، انہوں نے اپنا دیوان مرتب کرنا شروع کیا اور یہ کام 631 ہجری تک جاری رہا۔ انہوں نے برسوں کی محنت سے اپنی بڑی کتاب فتوحات مکیہ کی تکمیل کی۔ وہ اس کتاب کی تحریر میں 35 سال مصروف رہے۔ انہوں نے 599 ہجری میں فتوحات مکیہ کی تالیف شروع کی اور 24 ربیع الاول 636 ہجری یعنی اپنی وفات سے 2 سال پہلے چہارشنبے یعنی بدھ کے دن اپنی کتاب کی تالیف مکمل کی۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے بعض دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ میری 4000 تحریروں کو معرض ضبط میں لائے، جبکہ کچھ کتابوں میں ان کے کتب اور رسائل کی تعداد 848 تک لکھی ہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شام کے شہر دمشق میں ہوا اور آپ کا مزار بھی دمشق ہی میں موجود ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔